19ویں صدی کی چھٹی دہائی برطانوی راج اپنے عروج پر تھا، لیکن ہندوستان کے شمال میں کچھ علاقے ایسے بھی تھے جو نہ صرف خالی نقشوں کا حصہ تھے بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی ایک دھماکہ خیز بارود۔ گریٹ گیم، ایک خاموش مگر مہلک جنگ جس میں دشمنوں کے چہرے نہیں ان کے نقش قدم دیکھے جاتے تھے۔ برطانیہ اور روس دونوں سپر پاورز وسطی ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوشاں تھے۔ ہر وادی، ہر درہ ایک ممکنہ فوجی راستہ تھا۔ اسی عالمی تناظر میں لندن میں رائل جیوگرافک سوسائٹی کے ہال میں نقشے بچھائے جا رہے تھے۔ ان دھندلے علاقوں کو روشن کرنے کے لیے انہیں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو نامعلوم کو معلوم میں بدل سکے۔ درگت وہ خاموش وادی جہاں سورج کی نرم کرنیں آج بھی صبح کی دہلیز پر سنہری روشنی کا پہرا دیتی ہے۔ شاید ہی کسی کو یہ احساس ہو کہ 18 جولائی 1870 کو یہی زمین ایک شفاف داستان کی گواہ بنی تھی۔ یہاں ایک انگریز سیاح جارج ہیورڈ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ وہ یاسین کے سفر پر تھا، بدخشان کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس زمین کو وہ اپنے قدموں سے ناپ رہا ہے وہی اس کے لہو سے تر ہو جائے۔ ایک روایت ہے کہ اسے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ یاسین کا حکمران میر ولی اس کے قتل کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہیورڈ نے ساری رات جاگ کر تحریر لکھتے گزار دی تاکہ نیند اس پر غالب نہ آ سکے، مگر آخر کار نیند نے اس کی پلکوں پر دستک دی اور وہ سو گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے اپنی آخری چال چلی۔ وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اسے ایک قریبی ٹیلے پر لے جایا گیا تاکہ وہ آخری بار طلوع آفتاب دیکھ سکے۔ چشمدید گواہ کے مطابق جب ہیورڈ اس ٹیلے پر چڑھا تو اس کا بلند قامت جسم اور سنہری بال صبح کے آسمان کے نیلنگو پس منظر میں ایک شاندار منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے سورج سے آخری سلام لے رہا ہو، لیکن وہ نیچے آیا، دھیمے لہجے میں بولا، میں تیار ہوں، اور اگلے ہی لمحے تلوار نے اس کے سانسوں کا رشتہ کاٹ دیا۔ پہلوان بہادر جو میر ولی کا سوتیلا بھائی تھا تعاقب میں گیا اور میر ولی کو پکڑ لیا۔ اس کے ران میں گولی مار کر گھوڑے سے گرایا گیا اور قتل کا حکم جاری ہوا، مگر وہ میر ولی نے اپنی انگریزی پستول نکال کر 2 حملہ کو مار ڈالا، پھر 2 اور کو تلوار سے قتل کیا۔ آخر میں اس کا وفادار ملازم ببوکو، جو جسمانی طور پر کمزور تھا مگر دلیر دل رکھتا تھا، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر کہنے لگا، اپنے راجا کو کیوں مار رہے ہو؟ آخری جھڑپ میں میر ولی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن ببوکو کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور وہ برسوں بعد 1922 میں گھاکوچ میں وفات پا گئے۔ مصنف نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے خاصی کوشش کی۔ ہنز کے لوگوں کی مدد سے درگت کے مقامی باشندوں تک رسائی حاصل کی گئی۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہیورڈ کو اس وقت دھر لیا گیا جب وہ کھانے میں مشغول تھا۔ اسے باندھ کر اس کے 5 نوکروں سمیت نیا بر نالے کے قریب لے جایا گیا اور سب کو تلواروں سے قتل کر دیا گیا۔ ہیورڈ نے زندگی کی بھیک مانگی، اپنا سارا سامان تک دینے کی پیشکش کی، مگر اسے ٹھٹھا مار کر مسرت کر دیا گیا۔ ہمیں سب کچھ ویسے ہی تو مل رہا، یہ وہ آخری طنزیہ جملہ تھا جو اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ قتل کی جگہ ایک چھوٹے نالے کے منہ پر واقع تھی جو نیا بر نالے سے جا ملتا ہے۔ آج اسے فرنگ بر یا فرنگی کا نالہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام اس کے کیمپ سے بمشکل آدھا میل ہی دور ہے۔ قتل کے وقت ہیورڈ کا ترجمان جو گاؤں میں تھا وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے جھوٹ بول کر کہا گیا کہ صاحب وادیوں کی کھوج میں نکلے ہیں۔ پورے 1 مہینے تک یہی جھوٹ بولا گیا، پھر اسے بھی مار دیا گیا۔
درکد کے بزرگوں سے جب مزید تفصیلات پوچھی گئی، انہوں نے بتایا کہ قتل کی اصل منصوبہ بندی ایک چترالی شخص بولینی نے کی تھی، مگر جن ہاتھوں سے ہیورڈ کو موت دی گئی وہ کوئی اور تھے۔ دونوں برکولتی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے ساتھ سندی گاؤں کا ایک بااثر شخص بھی شامل تھا جو میر ولی کا ہمدرد بھی تھا۔ جب مصنف نے خود پوچھا کہ آخر میر ولی نے ہیورڈ کو کیوں قتل کیا، تو لوگوں نے سادہ الفاظ میں جواب دیا، صاحب کا دوسرا دورہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا، اسے لگا انگریز قابض ہونے والا ہے۔ لیکن مصنف خود سمجھتا ہے کہ اصل محرک لالچ اور صفا کی تھی، کیونکہ ایسے کئی مقامی سردار جو بظاہر روایتی عزت و وقار کے رکھوالے تھے، اندر سے پتھر دل اور سیاہ باطن رکھتے تھے۔ نیبول کی مشہور نظم میں لسپور پہاڑوں کا ذکر آتا ہے، مگر مقامی جغرافیے سے واقف افراد جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے نظر نہیں آتے، کیونکہ درمیان میں برف پوش بلند چٹانیں حائل ہیں۔ البتہ ایک پہاڑ جسے دسپور کہا جاتا ہے ضرور موجود ہے، اور وہی پہلا مقام ہے جہاں طلوع آفتاب کی کرنیں پڑتی ہیں۔ ممکن ہے نظم میں اسی کا ذکر ہو، مگر فنی مجاز کی زبان نے اسے لسپور میں بدل دیا ہو۔ اس نظم کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اس نے اپنا خالی ریوالور نیچے پھینک دیا اور تنہا مشرق کی طرف درختوں کے کنارے چڑھ گیا۔ ساری رات تو امید کے بغیر سوچوں میں ڈوبا رہا، اپنے گھٹنوں کو تھامے بیٹھا رہا۔ اسے یاسین کی دریا کے گونجتی آواز سنائی نہ دی، نہ اسے لسپور کی پہاڑیوں پر چمکتے ستارے دکھائی دیے، اور نہ ہی دور افغانستان کی برف سے ڈھکی پہاڑیاں۔ اس کی ذہن میں اپنی پرانی دنوں کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ اپریل کی دھوپ میں کتابیں چمک رہی تھیں، کھڑکی سے اندر آتی ہوئی پھولوں کی بیل، نیچے سے اس کے والد کی آواز آ رہی تھی جو اسے گھڑ سواری کے لیے بلا رہے تھے۔ اسے وہ چھوٹا سا چرچ یاد آیا جو پارک کے پار تھا، وہ قبریں جہاں اس کے پیارے دفن تھے، چرچ کا پرانا دروازہ، اندر کی خاموش روشنی اور دیواروں پر لگے پرانے کتبے۔ اسے اپنا اسکول یاد آیا، سبز میدان، دوڑتے ہوئے لڑکے، دیوار پر کھڑا ہجوم، اور سب لوگ اس کا نام لے رہے تھے۔ پھر اسے وہ ہال یاد آیا، لکڑی کی چھت، لمبی میزیں، ہنستے مسکراتے چہرے۔ کالج کی کشتی ٹیم اور ان کا کوچ ایک طرف کھانا کھا رہے تھے، جبکہ استاد اپنے خاص نشستوں پر بیٹھے تھے۔ اسے سمندر میں دوڑتا ہوا جہاز یاد آیا، جہاز کی تھر تھراہٹ اور آوازیں، مسافروں کی باتیں، سب لوگ گھر کی باتیں کر رہے تھے، اور جہاز پر لہراتا ہوا پرچم۔ پھر صبح ہو گئی، وہ اٹھا اور مضبوطی سے کھڑا ہوا، نیچے اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کو گہرائی سے محسوس کیا۔ اس کے دشمن اس کے ارد گرد جمع تھے۔ لسپور کی پہاڑیوں پر سورج کی روشنی پھیل رہی تھی، برف کی چوٹیاں اب سفید چمکنے لگی تھی۔ اس نے مشرق کی طرف سورج نکلتے ہوئے دیکھا، سنہری دائرہ افق سے ابھرتا رہا۔ اے زبردست زندگی جو زمین اور سورج میں بسی ہوئی ہے، میں نے تجھے جیا ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پر تلوار چلی، درے کے اس پار سے آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور پہاڑ خاموش ہو گیا۔ مصنف کے بقول درکد کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہیورڈ کے قتل کے بعد سے اس علاقے سے مارخور غائب ہو گئے۔ کبھی یہ جانور اتنے زیادہ تھے کہ ایک طرف کھیت کاٹنے والے ہوتے اور دوسری طرف مارخور چرتے دکھائی دیتے۔ اگرچہ اس بات میں کچھ مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب یہاں جنگلی حیات کی جھلک نظر نہیں آتی، گویا قدرت نے بھی اس قتل ناحق پر اپنا رخ موڑ لیا۔ مصنف کے لیے درکد کا سب سے یادگار منظر وہ بچھڑا تھا جسے اس نے خرید کر ذبح کروایا۔ کشمیری ملازم تو خوشی سے نہال تھے، خاص طور پر باورچی جس نے پہلی بار گائے کے ذبح ہونے کا منظر دیکھا۔ مگر مصنف کے لیے یہ تجربہ مہنگا ثابت ہوا، کیونکہ نوکری کی کمی اور تجربے کی قلت کے باعث سارا گوشت ضائع ہو گیا۔
اور آخر کار گاؤں کے آوارہ کتوں کے پیٹ میں چلا گیا۔ مگر ایک روایت اور بھی ہے جو ایک انگریز محقق نے قلم بند کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جارج ہیورڈ پہلے بھی یاسین آیا تھا۔ اس وقت اس نے یاسین کے راجہ اور وزیروں کو قیمتی تحائف دے دیے تھے۔ یہی تحائف اس کی عزت و تکریم کا باعث بنے، حتیٰ کہ راجہ نے اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے قبول کیا۔ اس وقت وہ چترال جانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ سخت سردی کا موسم تھا، برفانی درے بند ہو چکے تھے، اس لیے راجہ کے مشورے پر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن جب وہ دوبارہ یاسین آیا، اس بار اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ کوئی تحفہ نہ کوئی نذرانہ۔ یہی بات راجہ اور وزراء کے دلوں میں ناراضگی اور بدگمانی کا بیج بن گئی۔ جارج نے مقامی پورٹرز مانگے تاکہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں، لیکن یاسین کے لوگ راجہ کے سوا کسی کی حکم برداری پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک غیر ملکی کا حکم ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ہیورڈ اور راجہ کے درمیان تلخی پیدا ہوئی۔ ہیورڈ نے واضح طور پر کہا، اگر اب پورٹر نہیں ملے تو واپسی پر جب دوسرے لوگوں کے ساتھ آؤں گا تو تب کیا ہوگا؟ یہ جملہ راجہ کے شک کو مزید بڑھا گیا۔ اب اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ انگریز شاید جاسوس ہے، برطانیہ کی طرف سے معلومات اکٹھی کرنے آیا ہے۔ شاید اس کے وجود سے یاسین کی خود مختاری کو خطرہ ہے۔ راجہ نے بظاہر پورٹر دینے پر آمادگی ظاہر تو کی، لیکن اندر ہی اندر ایک خاموش سازش تیار ہو رہی تھی۔ جارج ہیورڈ جب درگت پہنچا، جہاں اس کے ساتھ 5 اور آدمی تھے، وہاں ایک خیمہ لگایا گیا۔ رات کا اندھیرا چھایا اور ہیورڈ نے اپنی پستول لوڈ کی، کیونکہ دل میں خطرے کا ایک دھندلا سا احساس بیدار ہو چکا تھا۔ وہ پوری رات جاگنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا، لیکن صبح ہونے سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی اور بس یہی موقع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مخصوص لوگوں نے اس پر حملہ کیا، ایک رسی اس کی گردن میں ڈالی گئی اور اسے گھسیٹ کر جنگل میں لے جایا گیا۔ وہاں اسے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ موجود افراد کو بھی ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک شخص بچا، وہ تھا اس کا منشی۔ قتل کے فوراً بعد جب مہتر چترال کو اس واقعے کا پتہ چلا تو چترال کے میر اور اس کے ساتھی بھی سخت ناراض ہوئے۔ روایت ہے کہ وہ جارج ہیورڈ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پہلوان کو اس مشن پر لگایا۔ یاسین پر حملہ کیا گیا اور راجہ کو بھاگنا پڑا۔ اس کا پیچھا کیا گیا، راجہ منشی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسی مقام پر قتل کیا گیا جہاں ہیورڈ کو مارا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہیورڈ کا قتل کیوں ہوا؟ کچھ کہتے ہیں کہ جب اس نے مروری سانحے پر ایک رپورٹ تاج برطانیہ کو بھیجی، جس میں کشمیر میں یاسینی قید عورتوں پر ظلم، جبر اور قید کا ذکر تھا، تو مہاراجہ کشمیر نے اس کا بدلہ لیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ تحفے نہ لانے سے راجہ ناراض ہوا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ پورٹر کے معاملے پر بحث نے حالات بگاڑ دیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ برطانیہ کا خفیہ ایجنٹ سمجھا گیا، اور کچھ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا جو باہر سے رچی گئی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کے قتل کی سازش میں عام لوگ شریک نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہیورڈ کو دیکھا وہ جانتے تھے کہ وہ صرف ایک سیاح تھا، ایک سپاہی نہیں، صرف ایک مشاہدہ کرنے والا۔ وہ جو لکھتا تھا، وہ جو دیکھتا تھا، وہی بتاتا تھا۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے ہیورڈ کی قتل کیوں ہوئی؟ کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجیے۔